محمد طاہر اتاری باغ اتار کالا باغ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے گھر کے اندر جنات کا مسئلہ ہے۔ ہوا یوں کہ انہوں نے گھر کے اندر سورہ لقمان کی تلاوت روزانہ تقریباً ان کا معمول رہا، اور 11 دن تک یا 12 دن تک انہوں نے تلاوت کی۔ تو ابھی ان کے گھر میں جنات وغیرہ کی ترکیب بن گئی ہے کہ جنات ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور بار بار ان کے گھر سے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں اندر سے، اور کبھی ان کے گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں وہ ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں۔ تو حضور اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے۔ طاہر بھائی کالا باغ سے فون پہ تھے اور فرما رہے ہیں کہ گھر میں شریر جنات ہیں جو ستاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے ان پریشان حال اسلامی بھائی اور ان کے اہل خانہ کو شریر جنات کے شرور و فتن سے دائمی نجات بخشے، آمین آمین آمین۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 40 روحانی علاج میں سے جادو اور جنات سے حفاظت کے چند روحانی علاج پیش خدمت جی۔ تو چاہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہ ہمارے طاہر بھائی جنہوں نے ہمیں کال کی جی، چاہے تو اپنے پاس تحریر فرما لیں، انشاءاللہ کام آئیں گے۔ پہلا روحانی علاج تو یہ ہے، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے، یا وکیلو، یا وکیلو 7 بار روزانہ عصر کے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تمام آفتوں سے پناہ میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مزید اس کے علاوہ جی، جادو سے محفوظ رہنے کا ایک روحانی علاج، یا ممیتو، جو شخص روزانہ 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان۔ مزید اس کے علاوہ یہ دوبارہ علاج ذرا ارشاد فرما دی گئی، کیا فرمایا؟ جو شخص روزانہ 7 بار یا ممیتو، سبحان، یا ممیتو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان۔ مزید اس کے علاوہ جو شخص وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادرو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو وہ دشمن کے اغوا کرنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب چاہے وہ دشمن انسان ہو یا جن، اچھا، جس طرح انسان یا انسانوں کو اغوا کر جاتے ہیں تو اسی طرح جنات بھی انسانوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنات کے اغوا سے محفوظ رہوں تو اسے چاہیے کہ جب بھی وضو کریں تو وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادر پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دشمنوں کے اغوا سے بھی محفوظ رہیں گے اور جنات کے اغوا کرنے سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس طرح کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ جنات یہ اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں۔ علماء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور جو ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کو دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو شریر جنات کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے علاوہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام کے صفحہ نمبر 157 پر 2 فرامین مصطفیٰ لکھے اور الحمدللہ بہت پیارے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب آئے گا اور نہ ہی جادوگر اس گھر کے قریب آئے گا، اور جو اس گھر کے ارد گرد میں جو گھر ہوں گے وہ گھر بھی جادو سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ۔ سفید مرغ کے رکھنے کی برکت سے سبحان، جن گھروں میں سفید مرغہ موجود ہوگا تو وہ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان۔ اسی طرح دوسرا فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اور جہاں تک سفید مرغے کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاع کرتا ہے، یعنی وہاں تک جنات قریب آتے ہی نہیں ہیں جہاں تک سفید مرغے کی آواز جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں جن کا نام قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سوانح حیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس جنات آیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ کافی عرصہ دراز تک جنات آئے نہیں ان کے پاس، تو جب قاضی صاحب نے جنات سے اس کی وجہ پوچھی تو جنات نے کہا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھے اور جس گھر میں لیمو ہوتے ہیں ہم اس گھر میں نہیں جاتے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے بالخصوص طاہر بھائی جنہوں نے اس حوالے سے ہمیں کال کی، اپنی پریشانی کا اظہار
کیا جی کہ گھر میں جنات تنگ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے گھر میں سفید مرغ رکھیں اور لیمو بھی رکھیں، چاہے تو لیمو کا پودا ہی اگا لیں، پودا ہوگا بالکل تو جنات قریب ہی نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ خصوصاً جو شریر جنات ہوں گے وہ تو آئیں گے نہیں قریب۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریر جنات کے شرور و فتن سے محفوظ رکھیں۔ تو اگر گھروں میں سفید مرغا رکھ لیں گے اور گھروں میں لیمو رکھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ جنات سے نجات حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، جی جی جیسے انہوں نے ان اسلامی بھائی کے حوالے سے یہ بات کہی کہ سورہ لقمان کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا، 11-12 دن تک سورہ لقمان کی، تو جنات سے نجات کا ایک ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہ مضمون ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی تو اس گھر میں جنات بصیرہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ یقین نہیں آ رہا اس بات پہ کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے ایسے معاملات ان کے گھر میں یہ جو ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی، مزید یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ مخارج و قواعد میں غلط ہوں۔ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اگر مخارج و قواعد درست نہیں ہوتے تو اس سے بھی ری ایکشن کا اندیشہ ہے اس میں بھی کہ ظاہر قرآن پاک کے جب مخارج قواعد درست نہ ہوں گے تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں، غلط قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ یہ اس کا ری ایکشن ان معنوں میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یوں کہنا کہ نا تلاوت قرآن پاک کی 11-12 دن تک تو اس وجہ سے معاملات ہو گئے، ہو سکتا ہے اس تلاوت قرآن پاک میں ان کے مخارج و قواعد درست نہ ہوں، اغلاط ہوں، یہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے معاملات ہو گئے ہوں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے الحمدللہ علاج بتائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی غلط فہمی دور کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی وجہ سے اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی نشاندہی کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط انداز سے پڑھا جا رہا ہو، مخارج کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، کیونکہ میٹھے اسلامی بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ ہا اور ہا میں فرق ہے، سا سین اور صاد میں فرق ہے، ذال زا اور وا میں فرق ہے، عین اور حمزہ کے مخرج میں فرق ہے۔ بلکہ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ کہو کہ اللہ عز و جل ایک ہے۔ اگر کسی نے قاف کو موٹا نہ پڑھا اور کل باریک کاف سے پڑھ دیا تو معاذ اللہ یہاں معنی فاسد ہو جاتے ہیں کہ کھاؤ اللہ عز و جل ایک ہے، تو استغفر اللہ بتائیے کتنے معنی میں فساد آ گئے۔ تو فرمایا کہ قواعد کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ پڑھا جائے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کس طرح ترکیب؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے۔ آپ تشریف لائیے مسجد میں، نماز عشاء باجماعت ادا کریں، مسجد میں درس ہوتا ہے تو شرکت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ترکیب الحمدللہ ہوتی ہے جہاں پہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوتے ہیں، یا تو پھر جیسے کیونکہ بعض اوقات اسلامی بھائی لیٹ آتے ہیں اپنے کام کاج سے، تو پھر ہٹ کر کسی گھر میں یا کسی دکان وغیرہ کے اندر ترکیب ہوتی ہے کہ مل کر قرآن مجید فرقان حمید کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی ترکیب کی جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ ہم بھی صحیح طور پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔